امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نہیں کی تو اس کا ایک جواب یہ آیا کہ آپ کا اس سے بھی اگلا فیلڈ تھا کہ استدلال حدیث سے کرنا، اور وہ شان جب آپ کو میسر تھی تو اس سے پہلے والی تو بطریق اولا آپ کو میسر تھی۔ اس کا دوسرا جواب یہ دے رہے ہیں کہ کثرت روایت درایت کے بغیر یہ کوئی بڑا قابل مدح کام نہیں ہے، اگرچہ اس پر مدح تو ہے، اچھا کام ہے، لیکن بہت اچھا ہونا یہ رتبہ اس کو حاصل نہیں ہے۔ کثرت روایت بغیر درایت کے، تو لہذا اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کثرت روایت نہیں ثابت اور دوسری جگہ کثرت روایت ثابت ہے لیکن درایت کے بغیر ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ کی سیرت میں اس سے کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ان کے مقابلے میں جہاں کثرت روایت ہے لیکن درایت کے بغیر ہے۔ دیکھو الا کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے، علاوہ اس کے یہ ہے کہ یہ بھی ایک جواب ہے کہ کثرت روایت درایت کے بغیر لیس فیہ کثیر مدحن، اس میں زیادہ تعریف نہیں ہے۔ بل عقد لہ ابن عبد البر بابا فی ذمہ، بل سے ترقی کرتے ہیں، پہلے مدح تو مانی ہے لیکن کثرت مدح نہیں مانی کہ یہ کام تو اچھا ہے لیکن بہت بڑا کارنامہ ہو، ایسا نہیں، بل سے کہتے ہیں بلکہ اس کی تو مذمت میں بھی باب باندھے گئے ہیں کہ ابن عبد البر غرناطی، یہ جن کی کتاب التمہید ہے لما فی الموطا من الاسانید، موطا امام مالک کی اسناد پر انہوں نے کئی جلدوں میں کتاب لکھی ہے اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، انہوں نے باب قائم کیا فی ذمہ ہی، اس کی مذمت میں، چونکہ ان کی کتاب ہے جامع بیان العلم و فضلہ، اس کے اندر انہوں نے یہ باب قائم کیا کہ اس طرح روایت کہ درایت نہ ہو یہ مذموم عمل ہے، تو اگرچہ مذموم نہ مانے لیکن زیادہ بڑا اہم بھی نہیں ہے۔ ثم قال، پھر انہوں نے یہ فرمایا الذی علیہ فقہاء جماعت المسلمین، کہ پالیسی بیان دیتے ہوئے کہ جس پر جماعت مسلمین کے فقہاء قائم ہیں، جس نظریے پر، وعلماؤہم، فقہاء پر عطف ہے، وہ چیز کیا ہے جس پر علماء بھی ہیں فقہاء بھی ہیں، ذم الاکثار من الحدیث، زیادہ حدیثیں بیان کرنا، بدون تفقہ ولا تدبر، تفقہ اور تدبر کے بغیر، تفقہ اور تدبر کے بغیر زیادہ حدیثیں بیان کرنا، اس کی مذمت کی گئی۔ اب اس میں بھی بڑا باریک سا فرق ہے کہ جو بندہ تفقہ کر سکتا ہو اور نہ کرے، تدبر کر سکتا ہو اور نہ کرے، امت کو ضرورت ہو اور وہ صرف فر پڑھتے ہی جائے، اب اس کے لحاظ سے تو مذمت ہے، لیکن ایک بندہ جو ہے وہ تفقہ تدبر کا اہل ہی نہیں اور آوارہ بیٹھنے اور فضول بیٹھنے سے وہ کہتا میں حدیث ہی پڑھتا رہوں، تلاوت حدیث کرتا رہوں، اگرچہ اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، جس طرح کہ قرآن مجید کا معنی جو نہیں سمجھتا لیکن تلاوت کرتا رہتا ہے، تو اس لحاظ سے تو اس کا عمل محمود عمل ہے کہ وہ حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہے اور اس کو نیکیاں مل رہی ہیں۔ یہ جو مذمت ہے وہ یہ کہ
ایسا کوئی شعبہ بنا لیا جائے کہ جہاں تفقع استدلال سے روک کے لوگوں کو محض لفظ پڑھنے پہ لگایا جا رہا ہے، یا کوئی تفقع اور تدبر کر سکتا ہے لیکن پھر بھی وہ ادھر توجہ نہیں کرتا اور ضرورت ہے ادھر توجہ کی، تو پھر یہ قابل مذمت ہوگا۔ ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ روایت کرنا پڑھنا، اس میں کس طرح مذمت ہو سکتی ہے؟ وہ تو ایک حسین کام ہے اور باعث ثواب ہی ہے۔ تو مذمت جب عمل اس کو قرار دیا گیا تو وہ خاص جہتوں کے لحاظ سے کہ جہاں نقصان ہو رہا ہے کہ اصل مقصد حدیث فوت ہو رہا ہے کہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے، تو پھر اس کی مذمت ضمناً کی گئی۔ اچھا جی، ابن شبرمہ کہتے ہیں اقلل الروایہ تفقہ، روایت گھٹ کرو تو تمہیں سمجھ آ جائے گی، تم فقیہ بن جاؤ گے، تم سمجھ سکو گے۔ اور ابن مبارک یعنی حضرت عبداللہ بن مبارک جو ہیں انہوں نے یہ کہا لِيَكُنْ الَّذِي تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ الْأَسْرَى وَخُذْ مِنَ الرَّأْيِ مَا يُفَسِّرُ لَكَ الْحَدِيثَ، کہ تم اتنی حدیثیں حاصل کرو جن پر تم اعتماد کر سکو۔ اثر یہاں حدیث کے معنی میں ہے، یعنی اس قدر کہ جو مثال کے طور پر احکام والی ہیں جن پر تم اعتماد کر سکو۔ یعنی ایک یہ ہے کہ کوئی بندہ لاکھوں حدیثیں پڑھتا جاتا ہے سرسری نظر کے ساتھ اور مسئلہ ایک بھی نہیں آتا کہ ان حدیثوں سے ثابت کیا ہوتا ہے، یا جب پوچھا جائے کہ کوئی چار ہی صحیح لفظوں سے سنا دو اور اسے وہ بھی نہ آئے، تو اس کے لحاظ سے انہوں نے کہا کہ لِيَكُنِ الَّذِي تَعْتَمِدُ عَلَيْهِ الْأَسْرَى، کہ اتنا تم کرو جس پر تم پورا اعتماد کر سکو، اور بلا وجہ ہر وقت قیاس نہ کرتے رہو، اتنا قیاس کرو جتنے سے حدیث کی تفسیر ہو سکے۔ یعنی اس قدر تم معنی میں غور کرو ترجمے میں، نہ کہ ایک لمبا سلسلہ کہ جس کی وجہ سے تمہیں کچھ بھی محفوظ نہ ہو۔ اچھا جی، باقی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لحاظ سے ایک وجہ تقلیل روایت کی یہ بھی ہے کہ آپ کی شرائط سب سے کڑی تھیں حدیث روایت کرنے کے لحاظ سے، یعنی امت میں کسی محدث کی بھی اتنی کڑی شرائط نہیں تھی، امام بخاری کی بھی اتنی کڑی شرائط نہیں تھیں جتنی کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی شرائط کڑی سخت تھیں روایت حدیث کے لحاظ سے۔ کیسے؟ وَمِنْ أَعْذَارِ أَبِي حَنِيفَةَ رضی اللہ تعالی عنہ ما يفیدہ قولہ، اعذار یعنی امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف سے تقلیل روایت کا یہ بھی عذر پیش کیا جا سکتا ہے، کیا کہ جو آپ کے اس فرمان سے ماخوذ ہے لا ينبغي للرجل ان يحدث من الحديث الا بما يحفظه يوم سمعه الى يوم يحدث به، کہ کسی بندے کے لیے حدیث روایت کرنا جائز نہیں یہاں تک کہ اس میں یہ شرط نہ پائی جائے کہ جس دن اس نے سنی تھی اس دن سے لے کر جس دن آگے سنا رہا ہے، اگرچہ درمیان میں 50 سال گزر جائیں، اس پورے وقفے میں اگر اسے زبانی یاد تھی تو پھر روایت کر سکتا ہے، اور اگر اسے زبانی یاد نہیں تھی تو پھر روایت نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ جو دستور ہے روایت کا، اس کی وجہ سے بہت کم ہی کوئی اس میرٹ پہ پورا اترتا ہے، تو پھر جب وہ دوسروں کے لیے یہ رکھتے تھے تو اپنے لحاظ سے بھی اس پر عمل کرتے تھے
یہ وجہ ہے کہ تقلیل روایت ہے امام اعظم ابو حنیفہ سے، نہیں جائز۔ ینبغی اور اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک یہ ہوتا ہے مناسب نہیں، اور دوسرا ہوتا ہے جائز نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ ممنوع ہے۔ ایک تو عمومی طور پر ہے کہ شایان شان نہیں، کام تو جائز ہے مگر مناسب نہیں، مناسب نہیں۔ یعنی امام مقتدیوں کے سامنے زیادہ ہن سے مناسب نہیں۔ دوسرا جھوٹ بولنا مناسب نہیں۔ اب ان دونوں مناسبوں میں بڑا فرق ہے۔ لا ينبغی للامام ان یضحک، امام کے لیے مناسب نہیں کہ ان سے۔ اب یہاں لا ينبغی کا اور معنی ہے، لا ينبغی للامام ان یکذب، یہاں لا ينبغی کا معنی اور ہے، اور اس کی بھی باقاعدہ محدثین نے وضاحت کی ہے، فقہاء نے بھی، اور اس کی پہ علیحدہ علیحدہ اصول ہیں کہ سیاق و سباق کے دیکھ کے معنی متعین کیا جائے گا لا ينبغی کا۔ یہاں جو لا ينبغی ہے وہ لا یجوزو کے معنی میں ہے کہ جائز ہی نہیں امام صاحب کے نزدیک کہ وہ حدیث کو بیان کرے، مگر اس صورت میں کہ وہ اس حدیث کا حافظ رہا ہو، یوم سامعہ، اس دن سے جب پہلی بار اس نے سنی، کب تک، الی یوم یحدث بہ، اس دن تک جس دن وہ آگے پڑھا رہا ہے۔ اتنا لمبا عرصہ جو ہے وہ حافظ ہے تو پھر پڑھائے، اگر ماں رجسٹر میں لکھ دی تھی اور زبانی یاد ہی نہیں، یا کچھ عرصہ زبانی یاد رہی پھر بھول گئی، پھر زبانی یاد کی، تو اب وہ قابل روایت نہیں رہا امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک۔ اور یہ یعنی امام اعظم کی احتیاط پر اور حدیث کی شان پر دلالت کرتا ہے ان کا یہ عمل۔ اور ویسے بھی یعنی مکتوبات شریف میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا جواب دیتے ہوئے یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اور حدیث اور سنت کا باہمی کیا تعلق ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ در اتباع سنت از ہما پیش قدم است، کہ اتباع سنت میں امام اعظم ابو حنیفہ سب سے آگے ہیں، یعنی امت کے اماموں میں سے۔ پھر اس کی آپ نے مثالیں دی ہیں، اور اس نے حدیث مرسل کے لحاظ سے کہ باقی لوگوں کے کچھ تحفظات ہیں کہ اگر ایسا ہو تو پھر مرسل قابل عمل ہے، ایسا نہیں تو پھر قابل عمل نہیں، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک مرسل بھی قابل عمل ہے۔ تو اس طرح یعنی انہوں نے وہ بات وضاحت کی کہ امام صاحب تو بہت زیادہ حدیث کے قدردان ہیں، یہاں تک کہ حدیث مرسل بھی ہو تو اسے بھی اپنی رائے پر بھی مقدم کرتے ہیں، اور عمل کے لحاظ سے بھی اسے ترجیح دیتے ہیں۔ فَهُوَ لَا يَرَى الرِّوَایَةَ إِلَّا لِمَنْ حَافِظَ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صرف حافظ الحدیث کو، جس حدیث کو اس نے روایت کرنا ہے اس کے حافظ کو ہی روایت کی اجازت دیتے تھے، ورنہ اجازت نہیں دیتے تھے۔ خطیب نے یہ روایت کیا، یعنی خطیب بغدادی نے اسرائیل بن یونس سے، کہ وہ کہتے ہیں نعم الرجل النعمان، نعمان بڑے اچھے امام ہیں، ما کان احفظہ لکل حدیث فیہ فقہ و اشد فحصہ عنہ و اعلمہ بما فیہ من الفقہ۔ تو الخیرات الحسان جو ابن حجر کی ہے،
اس کے اندر یہ تفصیل سے یہ قول موجود ہے جو اسرائیل بن یونس کا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پالیسی بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہر اس حدیث کی حفظ کا اہتمام کیا جس کے اندر فقہ موجود تھی، اور آپ سے بڑھ کر فحص حدیث میں، فحص کہتے ہیں تفتیش کو، اب جدید عربی میں جو مثلا ہوتا ہے طبی معائنہ تو کہتے ہیں الفحص الطبی، تو فحص حدیث کے اندر آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا، وَأَعْلَمَهُ بِمَا فِيهِ مِنَ الْفِقْهِ، اور آپ سے بڑھ کر حدیث کے معنی کا عالم بھی کوئی نہیں تھا۔ اچھا جی، تو اوپر متن میں گزر رہا ہے بِأَحْكَامٍ وَآثَارٍ وَفِقْهٍ كَآيَاتِ الزَّبُورِ عَلَى صَحِيفَةٍ، کہ آپ نے یہ پیچھے لگے گا زان البلاد کے ساتھ کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے شہروں کو مزین کر دیا اور شہروں میں رہنے والے مسلمانوں کو مزین کر دیا، کس سے؟ بے احکام، یہ زانہ کے متعلق ہے، احکام سے اور آثار سے اور فقہ سے۔ کیسے مزین کیا؟ جس طرح کے رجسٹر میں زبور کی آیات لکھی ہوئی ہوں، کہ آیات الزبور علی صحیفہ، صحیفہ پر جس طرح کی زبور کی آیات لکھی ہوئی ہوں، اس طرح آپ نے نقش کر دیا ہے بلاد مسلمین اور مسلمین پر احکام شریعت کو۔ فما فی المشرقین لہ نذیر ولا فی المغربین ولا بکوفہ، مشرقین میں آپ کی کوئی نظیر نہیں، ایسے مغربین میں بھی آپ کی کوئی نظیر نہیں، اور کوفہ میں بھی آپ کی کوئی نظیر نہیں۔ یعنی یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ مشرقین مغربین میں تو نہیں ہو سکتا ہے، جہاں ہیں وہاں کوئی اور ہو ایسا، جس طرح کہ عام کہا جاتا ہے کہ چراغ تلے اندھیرا، کہ آگے پیچھے تو سارا دیکھا جا رہا ہے، جہاں ہیں کوفہ میں ہو سکتا ہے کہ وہاں آپ سے بڑی کوئی علمی شخصیت موجود ہو، تو انہوں نے کہا ولا بکوفہ، کوفہ میں بھی اور مشرقین مغربین میں بھی کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے اس عہد میں جب امام اعظم ابو حنیفہ موجود تھے، نہ کہ ان سے پہلوں سے مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ باقی چونکہ رب المشرقین قرآن مجید میں ہے، رب المشارق والمغارب، تو ویسے مشرق مغرب ایک ہی ہے، لیکن طلوع اور غروب کی جگہیں گرمی سردی میں بدلتی رہتی ہیں، تو اس بنیاد پر پھر تعدد ہے مغارب میں اور تعدد ہے مشارق میں۔ اچھا جی، یبیت مشمرن سحر اللیالی، یعنی عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جتنا بڑا عالم دین ہے وہ پھر عبادات کے لیے اس کے پاس ٹائم تھوڑا ملتا ہے، تو یہ اتنے بڑے امام بھی ہیں اور رات پھر مصلی پہ گزارتے ہیں، اور اتنے بڑے امام ہیں اور روزانہ روزہ بھی رکھتے ہیں رمضان کے علاوہ بھی۔ یبیت مشمرن ساحر اللیالی، تشمیر کیے ہوئے، یعنی پورے چاکو چوبند ہو کر، ڈھیلے نہیں، سستی سے نہیں، آپ رات بسر کرتے ہیں۔ وَسَامَ نَهَارَهُ لِلَّهِ، اپنے دن کو روزہ بھی رکھتے ہیں اللہ کے لیے، خیفہ، رب کے خوف کی وجہ سے، یعنی یہ کام کوئی ریا کے لیے نہیں بلکہ خوف خدا کے لیے وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اچھا جی، کآیات زبور قولہ وفقہ المراد بھی ما یعم التوحید،
تو سوال پیدا ہو رہا تھا کہ کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صرف فقہی مسائل کے لحاظ سے امت کی رہنمائی کرتے رہے؟ اس کا انہوں نے جواب دیا کہ یہاں جو لفظ فقہ ہے یہ عام ہے، اصطلاحی معنی سے ہٹ کر اس زمانے میں علم کلام اور علم عقائد بھی فقہ کا حصہ تھا. اس واسطے امام اعظم ابو حنیفہ کی جو علم کلام میں کتاب ہے اس کو الفقہ الاکبر کہا جاتا ہے. تو یہ جو لفظ فقہ یہاں بولا ہے یہ المراد بھی ما یعم التوحید، کہ جو علم توحید کو بھی شامل ہے، یعنی صرف عقائد میں سے ایک کا نام اس پر پورے علم کلام کا نام ہے علم توحید. فإن الفقہ کما عرفہ الامام معرفۃ النفس ما لہا وما علیہا. امام کے نزدیک فقہ کی کیا تعریف ہے کہ نفس کا پہچان لینا کہ اس کے فائدے کے لیے کیا ہے اور اس کے نقصان کے لیے کیا ہے. تو اس میں عقیدہ بھی ہے، تصوف بھی ہے، اور پھر عمل کے لحاظ سے فقہ بھی ہے. یہ ساری چیزوں کا جامع مضمون ہے. کآیات الزبور، یہ کہتے ہیں تشبیہ جو ہے وہ ایضاح اور بیان میں ہے، لا فی الاحکام. یہ اعتراض کا جواب ہے کہ یہ تو اس امت کے امام ہیں، تو اس کے لیے تو آیات قرآن کی وضاحت کی ضرورت ہے. تو انہوں نے اس امت کو زبور کی آیتیں پڑھائیں، تو اس کا انہوں نے امام شامی نے جواب دیا کہ یہ من کل الوجوہ تشبیہ نہیں ہے، من بعض الوجوہ تشبیہ ہے. جس طرح آپ کسی کو شیر کہا گیا تو آگے تم کہو کہ اس کی 4 ٹانگیں بھی ثابت کرو تو تب اسے شیر کہو. تو من کل الوجوہ اطراد تشبیہ میں ضروری نہیں ہوتا. تو یہ کہ آیات الزبور جو کہا التشبیہ فی الایضاح والبیان، یہ تشبیہ ایضاح اور بیان میں ہے نہ کہ احکام میں. یعنی آپ نے زبور کے احکام نہیں بیان کیے، احکام قرآن کے بیان کیے ہیں، لیکن وضاحت کے ساتھ جو تشبیہ تھی وہ دی. جس طرح کے یعنی کہ آیات الزبور علی صحیفہ پر زبور کی آیات کا لکھا ہونا یہ ایک ضرب المثل بن چکا تھا وضاحت میں، تو اس کے لحاظ سے تشبیہ دی گئی ہے، ہر لحاظ سے تشبیہ مراد نہیں ہے. اچھا جی، لأن الزبور مواعظ، کیونکہ زبور جو ہے وہ مشتمل ہے مواعظ پر. اب یہ جو لأن ہے نا یہ اعتراض کی دلیل ہے کہ اعتراض جو ہے وہ یہ تھا کہ زبور میں تو مواعظ ہیں اور قرآن میں احکام ہیں اور بیان احکام کرنے ہیں، اور تشبیہ جو ہے وہ مواعظ والی کتابوں کی ہے. تو اس کے پھر آگے اس کا جواب دیا، چونکہ قرآن مجید میں احکام بھی ہیں، مواعظ بھی ہیں، اور مضمون یعنی ترغیب ترہیب پر مشتمل ہیں. وَيَحْتَمِلُ، دوسرا جواب، أَنَّهُ تَشْبِيهٌ فِي الزِّينَةِ، کہ یہ تشبیہ زینت کے لحاظ سے دی گئی ہے. اسی اعتراض کا دوسرا جواب. وَالْمَانَى أَنَّهُ زَانَ مَا ذُكِرَ كَمَا زَيَّنَتِ النُّقُوشُ الطُّرُوسَ، کہ آپ نے فقہ اور احکام قرآن سے مزین کر دیا شہروں کو جس طرح کے نقش و نگار جو ہے یہ تروس کو معین کر دیتا ہے. یعنی نقش و نگار سادہ پیپر پہ جو پینٹ کیا جائے، نقش و نگار بنائے جائیں تو اس سے پیپر کی زینت میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس طرح آپ نے شہروں اور لوگوں کی زینت میں اضافہ کیا قرآن و سنت کے احکام کو واضح کر کے. فما فی المشرقین لہو نذیر، المشرق محل الشروق، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے وہ مشرق ہے یعنی طلوع، اور مغرب محل الغروب. وَسَنَّاهُمَا،
اعتراض کا جواب ہے کہ مشرق ایک ہے مغرب ایک ہے، تسنیہ کیوں استعمال کیا؟ کہتے ہیں وَسَنَّاهُمَا، امام عبداللہ بن مبارک جن کی یہ شعر ہیں انہوں نے مثنیٰ بیان کیا مشرقین اور مغربین کو، ما ان کل منہما واحد، حالانکہ مشرق بھی ایک ہے اور مغرب بھی ایک ہے، انہوں نے مثنیٰ بیان کیا۔ کس لیے؟ قرآن سے استدلال کرتے ہوئے، جس طرح کہ اللہ کے فرمان رب المشرقین و رب المغربین کے اندر موجود ہے۔ اب پھر اس پر بھی تو ضروری ہے کہ چلو ہمارے سامنے یہ تو سہارا آ گیا کہ شعر کی بنیاد آیت پر ہے، تو پھر آیت میں کیوں ہے؟ آیت میں مشرقین مغربین کیوں ہے؟ تو اس کا علی ارادت مشرقہ الشتاء والصیف، کہ ایک ہوتا ہے سورج کے طلوع ہونے کا مقام سردی میں، ایک گرمی میں، تو یہ مشرقین ہو گیا۔ ایسے ہی ایک غروب کا مقام گرمی میں اور ایک سردی میں مغربین، اور پھر گرمی سردی کے اندر روزانہ بھی تھوڑا تھوڑا فرق جو ہے وہ پڑتا جاتا ہے، تو اس واسطے مشارق اور مغارب ہے، جس طرح کہ امام اعظم امام بیضاوی نے اس کی وضاحت کی۔ وکیلا، بعض نے کہا کہ مشرقین میں پہلے کا مدار یہ تھا کہ چیز تو ایک ہی ہے، جزئی شخصی معین یعنی سورج وہ ایک ہے، جگہیں دو ہیں، گرمی میں اور جگہ سے نکلتا ہے، سردی میں اور جگہ سے نکلتا ہے۔ اگلے جواب کا یہ ہے کہ نکلنے والی چیزیں دو ہیں جن کا شروق ہوتا ہے، ایک ہے شمس اور ایک ہے صبح، تو یہ ایک مشرق و شمس، دوسرا مشرق و صبح، تو یہ دو مشرق اس لحاظ سے بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، وکیلا مشرق الشمس و مشرق الفجر و مغرب الشمس و مغرب الشفق، چونکہ پہلے سورج غروب ہوتا ہے اور پھر وہ جو پیچھے رہ جاتی ہے شفق، کچھ وقت کے بعد وہ غروب ہو جاتی ہے۔ یا مشرق الشمس والقمر، بعض نے پھر جو ہے وہ ساتھ دوسری چیز چاند کو بنا، اور ایسے ہی ان دونوں کے مغربین وجمعہ۔ پھر سوال پیدا ہو گیا کہ تثنیہ کا جواب تو تم نے دے دیا مشرقین کا، تو رب المشارق والمغارب اس کا پھر کیا جواب ہے؟ تو کہتے ہیں وجمعہ، مشرق اور مغرب کو جمع کیا گیا اس قول میں بے اعتبار الاقطار او الایام او المنازل، اقطار کے لحاظ سے، اقطار قطر کی جمع ہے، ملک، یعنی طلوع شمس ایک ملک میں ایک وقت ہے، وہ اس کا ایک مشرق ہے، اب جہاں اب رات ہے ان کا مشرق اور ہے، ہمارا مشرق اور ہے، یعنی وہاں طلوع کی جگہ سورج کی اور ہے، یہاں طلوع کی جگہ اور ہے، ایسے ہی مغرب کے لحاظ سے بھی۔ تو یا پھر آگے ایام کے لحاظ سے تعدد ہے یا منازل کے لحاظ سے تعدد ہے، سورج اور چاند کی سورج کی منزلوں کے لحاظ سے۔ ولا بکوفہ خصھا بالذکر، سوال پیدا ہوتا ہے کہ ما ان المراد المشرقین والمغربین وما بینہما، کہ جب یہ چیز کہا جائے ایسا کہ مشرقین مغربین میں ایسی کوئی چیز نہیں، تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشرقین مغربین یعنی جو کچھ دونوں کے درمیان ہے، مشرق مغرب شمال جنوب، مشرق سے لے کر مغرب تک جب آپ کہتے ہیں تو یہ درمیان والا سب کچھ آ جاتا ہے، تو کوفہ درمیان میں ہی ہے، مشرقین اور مغربین کے
بیچ جو کچھ ہے اس میں ایک چیز کا نام کوفہ بھی ہے، تو اس کو علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ بھی اسی کے اندر ہی آ چکا تھا، اس کو علیحدہ ذکر کیوں کیا گیا؟ تو کہتے ہیں کہ خصھا بالذکر، اس کو بطور خاص ذکر کیا کوفہ کو، حالانکہ مراد مشرقین مغربین اور جو ان کے درمیان تھے وہ سب کچھ تھا، یعنی شاعر کے نزدیک مشرقین اور مغربین جب بولا جاتا ہے تو وما بینہما ہوتا ہے کہ جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور درمیان میں کوفہ بھی ہے، تو اس کے باوجود اس کو علیحدہ طور پر بھی ذکر کیا۔ بے قرینت المقام، اس کا تعلق مراد کے ساتھ ہے کہ مقام کے قرینے سے یہ واضح تھا کہ مشرقین مغربین خود وہ دو جگہ مراد نہیں ہیں، ان کے بیچ کروڑوں میل میں جو آبادیاں ہیں وہ بھی مراد ہیں۔ تو اس کے باوجود کہ کوفہ اندر آ چکا تھا پھر بھی اس کا ذکر کیا، کیوں؟ یہ آگے جواب لأنہا بلدہ، کیونکہ یہ آپ کا شہر ہے، تو اس بنیاد پر آپ کے ذکر میں اس کی اہمیت ہے، تو اس کا بھی ساتھ ذکر ہونا چاہیے کہ یہاں بھی کوئی ایسا اور نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس وقت کوفہ جو ہے وہ بلاد اسلامی میں علم کے لحاظ سے سر فہرست تھا، تو کوفے کا زیادہ مقام تھا، یعنی جس طرح تنزل الملائکۃ والروح، اگرچہ ملائکہ میں ذکر آ گیا جبریل علیہ السلام کا، لیکن ان کا باقی فرشتوں کے مقابلے میں خاص مقام ہے، تو ذکر بھی خصوصی طور پر کر دیا گیا نام لے کے۔ تو ایسے ہی لأنہا من اعظم بلاد الاسلام یومئذ، اس وقت بلاد اسلام کے جو اعظم ہیں ان میں سے ایک ہے، اعظم البلاد نہیں، من اعظم بلاد الاسلام ہے، یعنی اسلام کے شہروں میں سب سے بڑا نہیں، اسلام کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے، تو اس واسطے اس کا بھی ذکر کیا، اور یوم اذن کی قید لگائی کہ اس وقت کی بات ہے، وہاں اس وقت ماہرین فقہ موجود تھے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈیرا لگایا فقہ میں کوفہ میں جا کر، تو اس بنیاد پر آگے ان کے شاگرد، اور یہ کوفہ آباد تھا فقہا سے، اور پھر وہاں سے آگے امام اعظم ابو حنیفہ بھی اسی کے اندر رونق افروز ہوئے، تو اس لحاظ سے کوفہ ضروری تھا کہ اس کا بھی ذکر کیا جاتا۔ یوم اذن، تو یعنی یہ داغ تو لگ گیا ان کوفیوں کی بنیاد پر جو کہ قاتلین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میں شامل ہوئے یا ان کے سہولت کار بنے، اس کی وجہ سے کوفہ ہمیشہ کے لیے داغدار ہو گیا۔ لیکن کوفہ کے اس سے پہلے بھی فضائل تھے تاریخ انسانیت کے اندر، تو اس کی بنیاد پر جو انبیاء کی وجہ سے اس جگہ کا مقام تھا، یا علم کا جو بعد میں وہ مرکز بنا، تو وہ حیثیت اس کی اپنی جگہ طے ہے، اگرچہ عوامی طور پر تو اب بھی بدنام ہے اور کوفی لا یوفی مشہور ہو گیا ہے۔ تو اس کی تھوڑی سی پھر امام شامی وضاحت کرتے ہیں کہ لفظ کوفہ جو ہے اس کا لغوی معنی کہ ریت کا چھوٹا سا ٹیلا ہو اور ریت سرخ ہو،
اس کو کوفہ کہتے ہیں. الرملۃ الحمرۃ المستدیرہ اور کل رملۃ یخالطها حسباء، یا ہر وہ ریت کہ جس کے اندر سنگریزے بھی شامل ہوں تو اس کو لغوی طور پر اس جگہ کو کوفہ کہتے ہیں. اور آگے جو مشہور ہے وہ ہے مدینہ العراق الکبریٰ. کبریٰ مدینہ کی صفت ہے کہ عراق کے شہروں میں سے بڑا شہر، عراق کے شہروں میں سے بڑا شہر کوفہ. اب اس کا لقب جو عوام کو پتہ نہیں، وہ قبۃ الاسلام، یعنی کوفہ جو ہے وہ قبۃ الاسلام ہے، اسلام کا گنبد. یعنی جس طرح آپ تصویر لیں کسی شہر کی اوپر سے تو ساری آبادیاں ایک طرح کی لیکن گنبد درمیان میں اونچا نظر آتا ہے، تو اسلام کا گنبد شمار ہوتا تھا کسی زمانے میں کوفہ قبۃ الاسلام. ودار ہجرت المسلمین، اور مسلمانوں کی ہجرت کی جگہ، یعنی بعد والے مسلمان تو بعد والے رہے، خود اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی تعداد مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے کوفہ چلی گئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد. اور بالخصوص مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اس کو اسلامی سلطنت کا کیپٹل قرار دیا کوفہ کو، اور کثیر تعداد میں صحابہ کوفہ ہجرت کر کے گئے. تو اس کو دار و ہجرت المسلمین ہونے کا بھی شرف حاصل ہے. اور یہ کہ خلافت راشدہ میں ایک خلافت کے لحاظ سے یہ دار الخلافہ بھی تھا تمام امت مسلمہ کا کوفہ. اور یہ آباد کس نے کیا تھا؟ مسارہا، آباد کیا تھا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے. آباد کیا تھا یعنی بحیثیت ایک شہر کے. جگہ تو بہت پرانی تھی پہلے سے اور پرانے اس کے فضائل بھی تھے، لیکن اس کو ایک چھاونی کی شکل اور ایک شہر کی شکل جو دی تھی تو وہ مشہور صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی، جو 10 ہجری کو علالت کی بنیاد پر ذہنی طور پر فوت ہونے کے لیے تیار تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تم سے اللہ کئی قوموں کو نفع پہنچائے گا اور کئی قوموں کو نقصان. تو پھر قادسیہ کے ہیرو بنے اور عراق کے فاتح بنے اور آگے ایران فتح کیا اور بلوچستان تک، یعنی ہمارے دیش تک ان کا فیض پہنچا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا. مسارہا، مصر بنایا یعنی شہر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اس سے پہلے کیا تاریخ ہے؟ وکانت منزل نوح علیہ السلام، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا علاقہ تھا. اس واسطے یعنی طوفان نوح علیہ السلام جہاں سے شروع ہوا وہ تنور مسجد کوفہ کے اندر ہے. وفارت تنور، تنور نے جوش مارا تو جامع مسجد کوفہ، یعنی اسی طرح ہی ہے جس طرح کی مثلا بادشاہی مسجد ہے، اس طرح کھلا ایریا ہے اس کا، تو اس کا جو صحن ہے اس میں اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہی تنور ہے یا اب کسی نے وہ، یعنی جس طرح یہ دیہاتوں میں ماچھیوں کے تنور ہوتے ہیں اور پرانے ہو جائیں تو بند کر دیتے ہیں، مٹی ڈال دیتے ہیں، تو مٹی سے جب بھرا ہوا ہو تو کنارے تو نظر آتے ہیں زمین میں کہ یہاں تنور تھا. تو وہ اسی طرح یعنی مسجد کوفہ کے اندر تنور کا وہ نشان موجود ہے کہ جس کے پاس وزارت سیاحت نے اس وقت بھی جب ہم پڑھتے تھے
93-94 میں وہاں بورڈ لگا ہوا تھا کہ یہ وہ تنور ہے جہاں سے طوفان نوح علیہ السلام شروع ہوا، اور اب بھی ہے، اور صدیوں سے یعنی وہ تواتر کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے وہ اصل میں جو طوفان ہے اس کا آغاز ہوا۔ تو اس بنیاد پر یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کے لیے کوفہ کا جغرافیہ بہت ضروری ہے۔ اچھا جی، اور اس کا جو پھر قبرستان ہے کوفہ کا، وہ بڑا تاریخی قبرستان ہے، اور پھر یہ نجف، اشرف اور قریب ہیں تقریباً، اور وہاں پر قبرستان ہے، اس کا نام ہے وادی سلام۔ یہ شیعوں کے نزدیک تو اب وہ بہت زیادہ مقدس ہے، تو وادی سلام یعنی اس میں کچھ انبیاء کی قبریں بھی ہیں، یعنی انبیاء کی طرف بھی منسوب ہیں، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، اس طرح کی قبور بھی وہاں موجود ہے، جو کہ ہم اس زمانے میں اس وادی سلام یعنی اس قبرستان میں گئے تھے، اور وہاں پر کئی منزلہ قبریں اس وقت بھی تھیں، اب تو شاید ان سے بھی منزلیں بڑھ گئی ہوں، بس نیچے قبریں، اوپر جو ہے تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے پھر لنٹر ڈال کے پھر قبریں ہیں، پھر اوپر لنٹر ڈال کے پھر قبریں ہیں، کئی منزلہ قبریں، وہ یعنی جو روافض کے نزدیک اس کا تقدس ہے، اس کے پیش نظر وہ دور دراز سے بھی دفن کرنے کے لیے وہاں لے آتے ہیں کہ اگر کئی منزلہ قبر ہی صحیح لیکن ہو وادی سلام۔ اس طرح وہاں قبریں، اور پھر قبروں پر وہاں پر بہت زیادہ رواج ہے تصویروں کا، یعنی ہر قبر پہ تقریباً جو تختی ہوتی ہے وہاں اس بندے کی تصویر بھی شیشے میں لگائی ہوتی ہے یا پرنٹ کی ہوتی ہے۔ اچھا جی، مسرہ سعد بن ابی وقاص وبنا مسجدہ، اصل مسجد کوفہ کی بنیاد جہاں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یعنی یہ مسجد، اس کی بنیاد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی۔ یعنی مسجد کوفہ یوں نہیں ہے کہ ساری کورڈ ایریا ہو، یعنی جس طرح مثلا بادشاہی مسجد ہے تو پورے ایریا کے لحاظ سے تو آگے تھوڑی سی بنتی ہے جو جس پہ چھت ڈالا ہوا ہے، تو اسی طرح مسجد کوفہ میں چھت والی جگہ وہ مجموعی ایریا میں کے مقابلے میں تھوڑی سی ہے، اور اس کی یعنی وہ محراب وہاں مقام شہادت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو یہ مسجد بنائی، وَسُمِّيَ لِاسْتِدَارَتِهَا، کوفے کو کوفہ کہا گیا اس کی گولائی کی بنیاد پر، وَاجْتِمَاعِ النَّاسِ بِهَا، یا یہ کہ لوگ دور دراز سے وہاں آتے ہیں اس بنیاد پر۔ وَيُقَالُ لَهُ کوفان، تسنیہ بھی بولا جاتا، وَيُفْتَحُ وَكَوْفَان وَكُوفَةُ الْجُنْد، یہ بھی اس کا نام ہے۔ اچھا جی، لِأَنَّهَا اُخْتُطَّتْ فِيهَا خِطَطُ الْعَرَبِ ایام عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، خططها السائب بن الاقرع الثقفی۔ تو اس کے اندر یعنی کوفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یہاں سے یعنی عربی جغرافیہ جو ہے اس کے خد و خال ظاہر ہوئے، اور پھر زمینوں کی پیمائش جس طرح وٹ بندی کی جاتی ہے، یہ سارا سلسلہ ہوا۔ چونکہ اسلامی فتوحات میں سب سے اہم ایریا زراعت کے لحاظ سے بھی عراق کا ایریا تھا، جس کو سواد العراق کہتے ہیں۔ سواد اس لیے کہتے ہیں کہ فصلیں ہری بھری ہونے کے لحاظ سے سیاہ محسوس ہوتی تھیں، یعنی اتنا وہ
زرخیز علاقہ تھا، سواد عراق۔ اچھا جی، یبیت مشمرن سحر اللیالی، تو کہتے ہیں التشمیر الجد والتہیؤ، کوشش اور تیاری، چاکو چوبند ہونا۔ ساحرہ فعل ماضی ہے اور یہ جملہ حال ہے، ذوالحال پر یعنی ساتھ قد مضمر ماننے کی وجہ سے، جس طرح کہ او جاؤکم حاصرت صدورہم، حاصرت سے پہلے قد جو ہے وہ محذوف ہے، ایسے ہی یہاں بھی جو ہے وہ قد ساحر اللیالی میں قد محذوف ہے، یا صفت مشبہ ہے، لیکن پہلی ترکیب جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے۔ چلو جی، اپنا ساجد و چھوٹا کلپ بنانی عثمان صاحب واسطے، کراچی والے واسطے، تو